اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حفظ قرآن کی اہمیت از منصورہ فضل من قادیان، روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، سوموار 18 ستمبر 2023۔ جو لوگ اپنے بچوں کو وقف کرنا چاہیں وہ پہلے قرآن کریم حفظ کرائیں، کیونکہ مبلغ کے لیے حافظ قرآن ہونا نہایت مفید ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، سورۃ القمر آیت نمبر 18۔ اور یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کی خاطر آسان بنا دیا ہے، پس کیا ہے کوئی جو نصیحت پکڑے؟ دل میں یہی ہے ہر دم، تیرا صحیفہ چوموں، قرآن کے گرد گھوموں، کعبہ میرا یہی ہے۔ لفظ قرآن کے معنی ہیں بار بار اور کثرت سے پڑھی جانے والی کتاب۔ یہ بھی ظاہر ہے کہ جو کتاب بار بار پڑھی جائے اس کے پڑھنے والے بھی کثرت سے ہوں گے۔ اس لفظ قرآن میں آئندہ زمانوں میں کثرت تلاوت کی پیش گوئی کے ساتھ ساتھ اس کے ماننے والوں کے لیے ہدایت اور پیغام بھی ہے کہ وہ اس کو کثرت سے اور بار بار پڑھیں اور اپنی عملی زندگیوں کا حصہ بنائیں۔ اس آیت میں لفظ ذکر میں قرآن کریم کو حفظ کی خاطر آسان بنا دیے جانے کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ پس کیا کوئی ہے جو اسے یاد کرنے والا ہو؟ چونکہ اس وقت دنیا کے ہر خطہ میں مسلمان پائے جاتے ہیں اور ہر جگہ حفاظ موجود ہیں جو کثرت سے اس کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، اس لیے ہم بلا مبالغہ دعویٰ کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کریم پر سورج غروب نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی لفظی اور معنوی حفاظت کا وعدہ بھی فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، سورہ الحجر آیت نمبر 10۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ اس آیت کی تشریح بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ قرآن کریم کی خدمت اور اس کی حفاظت کا ظاہری کام حفاظ اور قراء کے سپرد ہے۔ وہ قرآن کریم کے خادم ہیں اور اس کی حفاظت کا کام سر انجام دے رہے ہیں۔ تفسیر کبیر جلد 8 صفحہ 320۔ آپ مزید فیصلہ کن الفاظ میں قرآن کریم کی حفاظت کے الہی وعدے کے ثبوت میں بڑے جلالی انداز میں فرماتے ہیں۔ آج اگر بائبل کے سارے نسخے جلا دیے جائیں تو بائبل کے پیرو اس کا 20واں حصہ بھی دوبارہ جمع نہیں کر سکتے، لیکن قرآن مجید کو یہ فخر حاصل ہے کہ اگر بفرض محال سارے نسخے قرآن مجید کے دنیا سے مفقود کر دیے جائیں تب بھی وہ 2-3 دن کے اندر مکمل قرآن مجید موجود ہو سکتا ہے، اور بڑے شہر تو الگ رہے، ہم قادیان جیسی چھوٹی بستی میں سے فوراً حرف بحرف لکھوا سکتے ہیں۔ تفسیر کبیر جلد 4 صفحہ نمبر 18۔ عشق قرآن میں ڈوبے ہوئے حافظ قرآن کا خیال اللہ تعالیٰ خود رکھتا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کی ضروریات کا خود متکفل ہو جاتا ہے اور اس کو بن مانگے دیتا چلا جاتا ہے، کیونکہ وہ تو اللہ کی خاطر اس کے کلام کو پڑھنے، پڑھانے، پھیلانے اور لوگوں کو سمجھانے میں مصروف ہوتا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ اس کی جملہ ضروریات کا خود خیال رکھتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ایک حدیث قدسی بیان کرتے ہیں، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صاحب عزت و جلال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس شخص کو قرآن کریم اور اس کے ذکر نے مجھ سے مانگنے سے روک دیا، میں اس کو مانگنے والوں سے بہت زیادہ عطا کرتا ہوں۔ سنن ترمذی کتاب فضائل القرآن۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی تربیت کی ذمہ داری اس کے والدین پر ہوتی ہے، پس وہ والدین جو اپنے بچوں کو ان نیکیوں کو بجا لانے کی ترغیب دیتے ہیں، ان کو کلام الہی حفظ کرواتے ہیں، ان والدین کو بھی اجر دیا جاتا ہے۔ بچے جب قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، والدین اور استاد کو بھی اس کا ثواب ملتا ہے، کیونکہ انہوں نے اس بچے کو سکھانے کا اہتمام کیا ہوتا ہے۔ چنانچہ اس بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن کریم پڑھا اور اس پر عمل کیا،
قیامت والے دن اس کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی اس سورج سے بھی زیادہ ہوگی جو دنیاوی گھروں کو روشن کرتا ہے۔ سنن نبی داؤد۔ قرآن کریم تمام صحائف آسمانی میں سے سب سے افضل ہے۔ یہ جس پر نازل ہوا وہ تمام انبیاء سے افضل نبی ہے، پس لازم ہے کہ جو بھی اس کی تلاوت کرتا ہو، اس پر عمل کرتا ہو اور اس کو یاد رکھتا ہو، وہ بھی عام انسانوں سے افضل ہو۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حافظ قرآن کی دوسرے لوگوں پر فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، حامل قرآن کی فضیلت اس شخص پر جو حامل قرآن نہیں ایسی ہے جیسے خالق کی فضیلت مخلوق پر۔ فردوس الاخبار الدیلمی جلد 3۔ یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حافظ قرآن کے بجائے حامل قرآن کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ اس سے نہ صرف حافظ قرآن مراد ہے بلکہ ایسا شخص مراد ہے جو حافظ قرآن ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے معانی پر تدبر کرتا ہو اور اس کی تعلیمات کو جانتا ہو اور ان پر کما حقہ عمل بھی کرتا ہو، قرآن کریم کے اوامر اور نواہی پر بھی عمل کرتا ہو اور اس کی زندگی میں قرآن کریم ایک نصاب کی طرح شامل ہو۔ اس طرح نہ ہو کہ صرف اس کو طوطے کی طرح رٹتا اور پڑھتا رہے بلکہ ایک عالم باعمل ہو جائے۔ ایسا شخص حقیقت میں حامل قرآن ہوتا ہے۔ حفظ قرآن کی فضیلت اور اہمیت اور برکات، صفحہ نمبر 46 اور 47۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جو کہ خود ایک سچے عاشق قرآن تھے، آپ کی دلی تمنا تھی کہ آپ علیہ السلام کی قائم کردہ جماعت قرآن کریم سے وابستہ ہو جائے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بعد آپ کی جماعت میں خدمت قرآن کا کام آپ کے خلفائے کرام کے ذریعے سے جاری ہے۔ میں آپ کے سامنے خلفائے کرام کے چند اقتباسات پیش کرنا چاہوں گی جس سے حفظ قرآن مجید کی اہمیت کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7 دسمبر 1917 کو حفظ قرآن کریم کی تحریک کرتے ہوئے فرمایا، جو لوگ اپنے بچوں کو وقف کرنا چاہیں وہ پہلے قرآن کریم حفظ کرائیں، کیونکہ مبلغ کے لیے حافظ قرآن ہونا نہایت مفید ہے۔ بعض لوگ خیال کرتے ہیں کہ اگر بچوں کو قرآن حفظ کرانا چاہیں تو تعلیم میں حرج ہوتا ہے، لیکن جب بچوں کو دین کے لیے وقف کرنا ہے تو کیوں نہ دین کے لیے جو مفید ترین چیز ہے وہ سکھا لی جائے۔ الفضل 7 دسمبر 1917، خطبات محمود جلد نمبر 5، صفحہ نمبر 612 613۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ مزید فرماتے ہیں، دوسری چیز جس کی طرف میں دوستوں کو توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ قرآن کریم حفظ کرنا ہے۔ یہ نہایت اعلیٰ درجہ کی نیکی ہے، مگر افسوس ہے اس طرف بہت کم توجہ دی جا رہی ہے۔ حفاظ دن بدن کم ہوتے جا رہے ہیں۔ تقریر فرمودہ 21 جون 1946، مشعل راہ جلد اول، صفحہ نمبر 469۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ نے 12 دسمبر 1969 کو کراچی میں خطبہ جمعہ میں فرمایا، میرے دل میں یہ خواہش شدت سے پیدا کی گئی ہے کہ قرآن کریم کی سورہ البقرہ کی ابتدائی 17 آیتیں جن کی میں نے ابھی تلاوت کی ہے ہر احمدی کو یاد ہونی چاہیے اور ان کے معنی بھی آنے چاہیے اور جس حد تک ممکن ہو ان کی تفسیر بھی آنی چاہیے۔ خطبات ناصر جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 851۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک تحریک فرمائی کہ قرآن مجید کی چھوٹی صورتیں اور بعض آیات حفظ کی جائیں۔ حضور انور رحمہ اللہ تعالیٰ کو قرآن مجید کی مختلف مضامین پر مبنی آیات کے حفظ کا بہت خیال تھا اور خود بھی خلافت سے قبل اور بعد میں بھی بے انتہا مصروفیات کے باوجود اس کا تعہد فرماتے رہے اور نمازوں میں بدل بدل کر مختلف حصوں کی تلاوت فرماتے۔ ان منتخب حصوں کو حفظ کرنے کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرمایا، بچوں کو خصوصیت سے اور بڑوں کو بھی وہ آیات یاد کر لینی چاہیے جن کی میں نمازوں میں تلاوت کرتا ہوں، اور اکثر میں فجر، مغرب اور عشاء کی نمازوں میں بدل بدل کر تلاوت کرتا ہوں۔ یہ آیتیں جو میں نے چنی ہیں کسی مقصد کے لیے چنی ہیں۔ الفضل انٹرنیشنل 7 جون 1996۔
حضور انور رحمہ اللہ تعالیٰ کی منتخب کردہ آیات کتابی شکل میں آیات الکتاب کے نام سے شائع ہو چکی ہیں، جس سے ہمیں ضرور استفادہ کرنا چاہیے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز قرآن کریم پڑھنے کی برکت کے بارے میں ایک حدیث بیان فرماتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ جس نے ایک رات میں 50 آیات قرآن تلاوت کی وہ حفاظ قرآن میں شمار ہوگا۔ سنن دارمی کتاب فضائل القرآن۔ پس قرآن کریم کو حفظ کرنا نہ صرف باعث اعزاز ہے بلکہ موجب شرف و افتخار بھی ہے۔ دراصل ہر مسلمان کی فلاح اور آخرت کے انعامات حاصل کرنے کا سب سے بڑا اور اہم ذریعہ جو آج ہمارے درمیان موجود ہے، یہی خدا کا کلام ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کے تمام خلفاء تعلیم قرآن کی طرف توجہ دلاتے رہے ہیں۔ چاہیے کہ ہم خود بھی اور ہماری نسلیں بھی قرآن کریم کا فیض پائیں، اس کے احکام پر عمل پیرا ہو کر آخرت کے بے شمار انعامات پائیں اور اخروی عذاب سے نجات کے سامان کریں۔ مبارک ہیں وہ لوگ جو اس عظیم کلام کو نہ صرف پڑھتے ہیں بلکہ اس کو زبانی یاد کر کے اپنے سینوں میں خدا کا نور اتارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ اور خصوصاً جماعت احمدیہ کو بکثرت ایسے افراد دے جن کے دل قرآنی انوار کا مجموعہ ہوں اور وہ علوم قرآن کے حامل، اس کی تعلیمات پر عامل اور بنی نوع انسان کو قرآن کریم سے محبت کرنا سکھا دیں۔ آمین۔ قرآن کتاب رحماں سکھلائے راہ عرفاں، جو اس کے پڑھنے والے ان پر خدا کے فیضاں، ہے چشمہ ہدایت جس کو ہو یہ عنایت، یہ ہے خدا کی باتیں ان سے ملے ولایت، یہ نور دل کو بخشے دل میں کرے سرایت، یہ روز کر مبارک سبحان میرانی۔